وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. گزشتہ اتوار کے درس میں کچھ باتیں سورہ بقرہ کے فضائل کے تعلق سے اور پھر سورہ بقرہ شریف کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی. میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھی، جیسے الف لام میم، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی کتنی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ تقریباً 29 صورتیں. قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات میں حروف مقطعات ہیں. الف لام میم، حامیم، طاسین، یاسین، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے جو ہے نا حروف مقطعات ہیں. اور ان کے تعلق سے میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ آیات متشابہات میں سے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن ہمارے اوپر کیا ضروری ہے؟ ہم یہ کہیں کل من عند ربنا، کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور جو بھی اس کا مطلب ہے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری اس پر ایمان لانے کی ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے، اس کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ پھر اس میں آگے پیچھے کرنے یا اس میں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں جو ہے اس کے تعلق سے آیا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک آیات متشابہات اور ایک ہے آیات محکمات. آیات محکمات وہ ہیں جو واضح ہیں، جو بالکل واضح ہیں، جن کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اور آیات متشابہات وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. جیسے یہ حروف مقطعات ہیں، اور دوسرا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. یہاں پر ہاتھ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، یہ کس معنی میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جی اس کے لیے ہاتھ اور کان کا ہم اہل سنت و جماعت بالکل بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے بالکل پاک اور منزہ ہے. تو قرآن پاک خود کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے جس نے تمہارے اوپر اے محبوب کتاب کو نازل کیا جن میں سے بعض آیتیں وہ ہیں جو محکمات میں سے. ہن ام الکتاب، اور یہ جو محکمات آیات محکمات ہیں یہی اصل ہیں کتاب کی. ہن ام الکتابی کہا گیا، کتاب کی ماں، یعنی اس قرآن کی جو اصل ہے وہ آیات محکمات. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ہوتا ہے نا کہ
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو تو پھر وہ اسی کام کے پیچھے لگتے ہیں، ہے نا؟ بچوں سے آپ دیکھیں گے، بچوں کو کبھی کبھی آپ منع کریں گے کہ مطلب یہ کھیل مت کھیلو، تو پھر بچوں کا جو ہے نا اسی طرف ذہن جاتا ہے کہ مجھے اس کھیل سے کیوں روکا گیا، میں اسی کھیل کو کھیلوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جن کے دلوں میں کجی ہے، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، آیات متشابہات، اس کا معنی ڈھونڈنے کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، چلو مجھے کچھ مل جائے۔ یہ وہ ان لوگوں کی شان ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، لیکن حال یہ ہے کہ ان آیات متشابہات کی تعبیر یا اس کا علم جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، کوئی نہیں جانتا اس کی تعبیر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اور جو علم میں مضبوط لوگ ہیں، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں اثر و رسوخ عطا فرمایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا به کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم جو بھی ہے ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے، مگر عقل والے، یعنی عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آیات متشابہات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اور ایک آیت میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق استواء فرمائے ہوئے ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ظاہری ترجمہ کیا کیا کہ اللہ عرش پر معاذ اللہ بیٹھا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین، کیا ترجمہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا، یعنی ایک طرح سے اس کے لیے ایک عرش ہے اور اس پر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ایمان کے مخالف اور منافی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں جن آیات کا ظاہری معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی عربی لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے استوا، اب اس کا اردو ترجمہ ہم بیٹھنا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر استوا فرمایا، عربی لفظ ہی بول رہے ہیں، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس نے استوا فرمایا، اور استوا کیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور کیسے استوا فرمایا وہ بھی ہم نہیں، بلکہ اس کی شان کے جیسے لائق ہے ویسا اس نے استوا فرمایا، یہ ترجمہ، تاکہ ہمارا ایمان ڈگمگائے نہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ جو ہے مؤمنین مخلصین کے حق میں نازل ہیں، یعنی جو ظاہراً بھی ایمان والے تھے، باطناً بھی ایمان والے تھے، جن کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دو آیتیں ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دو آیتیں ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی
جو ظاہری طور پر بھی کافر تھے اور باطنی طور پر بھی کافر تھے. اور اس کے بعد جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہاں سے 13 آیتیں وہ ہیں جو منافقین کے حق میں نازل ہوئی. مؤمن وہ ہے جو ظاہراً بھی مؤمن ہو، باطناً بھی مؤمن ہو، زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا، اور دل سے بھی اس بات کو مانتا ہو. اور کافر وہ ہے جو دلی طور پر بھی انکار کرتا ہو اور زبانی طور پر بھی انکار کرتا ہو. لیکن منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو دلی طور پر تو کافر ہے، دلی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، لیکن زبانی طور پر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا. ہجرت سے پہلے منافقین کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے اب تیار ہو جانا ہے نا. مکہ المکرمہ میں جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اسے طرح طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی. خاندان کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کہ اس سے ہم بات نہیں کریں گے، اور اگر وہ کسی کا غلام ہے تو پھر آقا جو ہے اس پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا. تو مکہ المکرمہ کی جو زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی، اس میں ہمیں منافقین کا کوئی کہیں پر بھی سراغ نہیں ملتا. لیکن ہجرت فرما کر جب حضور مدینے چلے گئے اور مدینے میں جانے کے بعد پھر اسلام کو تقویت ملی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور ایک دو جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور خوب مال غنیمت بھی آیا، تو کچھ لوگوں نے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ اب تو مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں اور جہاں بھی یہ جا رہے ہیں جنگ جیت کر آ رہے ہیں، خوب ڈھیر سارا مال لے کر آ رہے ہیں، چلو ہم بھی زبانی طور پر ان کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں تاکہ وہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے، تو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لیا، لیکن دلی طور پر وہ ایمان نہیں لائے، جیسے عبداللہ ابن ابی ہے اور بھی بہت سارے منافقین. تو یہ کافر، مؤمن اور منافق، کفر، ایمان اور نفاق، یہ 3 درجے. سورہ بقرہ کے تعلق سے ایک روایت مجھے اور یاد آ رہی ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد نہ بھولے، قرآن پاک اس کے دل میں محفوظ رہے، وہ 10 آیتوں کی تلاوت سونے سے پہلے کرے. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک، اور پھر آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ 2 آیتیں. ٹھیک ہے، اور پھر آخر کی 3 آیتیں. تو اس طرح ٹوٹل جو ہے 10 آیتیں سونے سے پہلے جو بچہ حافظ قرآن ہے وہ اگر ان کو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ قرآن پاک کو نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے. میں نے گزشتہ اتوار کو بھی جو فضائل ہیں سورہ بقرہ کے ان میں اس بات کو بتایا تھا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں سے جو شیاطین ہیں یا برے جنات ہیں وہ 3 دن کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ 3 دن تک غلط شیاطین اور غلط جنات جو ہیں وہ آس پاس نہیں ہوتے. اور ایک دوسری آیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مروی ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جائے، قبر میں مردے کو دفنا دیا جائے، تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اس کے سرہانے سر کی طرف کھڑے ہو کر، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک جو ہے اس کے پائنتی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر دو تو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پائنتی پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کرو. اب اس کا کیا فائدہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان نہیں فرمایا، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ قبر میں جو میت موجود ہے اس کو ضرور ملے گا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. کوئی نہ کوئی فائدہ میت کو پہنچتا ہے،
جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیت وہاں پر پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہمارے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر موجود میت کو، تو پھر حضور حکم کیوں دیتے ہیں پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے ایصال ثواب کا بھی جو ہے وہ ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ ہاں ہمارے پڑھنے سے ہمارے مرحومین کو اس کا فائدہ ان کی قبروں میں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تقوی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ تقوی کے 7 معانی بیان فرمائے۔ کتنے؟ 7۔ پہلا معنی کہ کفر سے بچنا، کفر سے بچنا۔ اس معنی کے اعتبار سے بحمدہ تعالی ہر مسلمان جو ہے نا وہ متقی ہے، اس لیے کہ جو بھی مسلمان کفر نہیں کرتا وہ متقی ہے۔ دوسرا معنی بد مذہبیت سے پرہیز، گمراہیت سے بچنا۔ اس معنی کے حساب سے بحمدہ تعالی ہر سنی مسلمان جو ہے وہ متقی ہے۔ تیسرا معنی کبائر سے بچنا۔ تقوی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا۔ تو اس کے اعتبار سے ہر وہ سنی مسلمان جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ اور چوتھا معنی صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ تو جو سنی مسلمان کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں متقی ہے۔ چوتھا معنی شبہات سے بچنا، شبہات سے بچنا۔ یہ واقعی بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے حلال ہے یہ حرام ہے، پتہ ہے آپ کو کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جو حلال ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں، جو حرام ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وہاں پر جو بچنا ہے نا یہ واقعی بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو واقعی متقی ہوتے ہیں وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں کہ چلو حلال کا بھی جو ہے نا وہ 50% رجحان نظر آتا ہے اور حرام کا بھی 50% رجحان نظر آتا ہے، 50-50 والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بچنا ہی اس سے بہتر ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے۔ تو یہ شبہات سے بھی بچنا، یہ 5واں معنی۔ اور پھر خواہشات سے بچنا، 6واں معنی تقوی کا، کہ نفسانی خواہشات سے جو اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں متقی ہے۔ 7واں معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آدمی کو غافل کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آدمی کو غافل کرنے والی ہے۔ ہر اس چیز سے آدمی اگر بچے تو پھر وہ متقی ہے۔ تو یہ 7 معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائے تقوی کے، کہ تقوی کا کیا مطلب ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر وہ 7 معانی کو آپ دیکھیے کہ متقی کون ہے۔ ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ اب یہاں سے متقیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جو ایمان لائے بن دیکھے، بالغیبی بن دیکھے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ تو غیب وہ چیز جو حواس اور عقل کے ذریعے جس کا علم بدیہی طور پر نہ ہو، حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے بدیہی طور پر جس کا علم آدمی کو نہ ہو وہ غیب۔ حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے، سماع، دیکھنے کا حادثہ، سننے کا حادثہ، چکھنے کا حادثہ، سونگنے کا حادثہ، چھونے کا حادثہ۔ کچھ ایک چیزوں کو ہم چھو کر معلوم کر لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اندھوں کے ہاتھ میں اگر آپ 5 پاؤنڈ کا نوٹ دے دیجئے تو وہ چھو کر بھی پتہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ 5 پاؤنڈ کا نوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چھو کر اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ کر جو ہے ان کا علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہے۔
ہم گھر میں بیٹھ کر اذان کی آواز آتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے، تو سن کر جو ہے ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ جو حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے بدیہی طور پر جس چیز کا علم بندے کو نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیز جو حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ چیز جو عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے ہیں لیکن نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو سن سکتے ہیں، نہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی چکھ کر یا چھو کر جو ہے آدمی ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، یہ غیب ہے۔ اور عقل بھی جو ہے نا، وہ عقل کے اندر بھی وہ چیز جو ہے آنے والی نہیں ہے، بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ماڈرن لیکچرر ہیں وہ اس بات کی طرف چلے گئے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو بانی ہے سر سید احمد، اس کی تعلیم جو ہے وہ یوروپین کنٹریز میں ہوئی، تو وہ مطلب یہاں سے یہاں کی ایجوکیشن لے کر گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی بہت ساری چیزوں کا وہ منکر ہو گیا۔ وہ کہتے تھے فرشتوں کا ایسا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، فرشتوں کا ایسا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، بس اچھائی کا نام فرشتہ ہے اور برائی کا نام جو ہے نا وہ شیطان ہے۔ اس طرح کی تفسیر، اس طرح کی تعلیم جو ہے لوگوں نے شروع کر دی۔ تو بہرحال غیب اسے کہتے ہیں جو حواس اور عقل کے ذریعے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کی نسبت اپنی طرف کی ہے نا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، تو وہاں پر مراد علم غیب ذاتی ہے، علم غیب ذاتی۔ جیسے مثال کے طور پر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہاں پر غیب سے مراد کون سا غیب ہے؟ علم غیب ذاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، علم غیب ذاتی کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ لیکن دوسرا علم غیب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے علم غیب عطائی۔ علم غیب عطائی یعنی آدمی اپنی طرف سے تو نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم اسے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے بعض انبیاء کرام، جیسے بہت سارے انبیاء کرام کو، بہت سارے اپنے مقرب بندوں کو، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ بدر کے موقع پر، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کہ وہ کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اس کی موت کہاں پر واقع ہونے والی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ کل صبح جو ہے جنگ ہونے والی ہے، اور آج شام کو حضور اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیتے ہیں، اور لکڑی لینے کے بعد آپ نشان بناتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے ابو جہل مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عتبہ مارا جائے گا۔ آپ نے نشان بنایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیبہ مارا جائے گا۔ تو یہ جو علم حضور کو عطا ہوا یہ علم غیب ہی ہے نا، لیکن یہ علم غیب ذاتی نہیں بلکہ علم غیب عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے، حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کون کون مرنے والا ہے اور کہاں کہاں مرنے والا ہے، لیکن حضور پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کل جو جنگ ہوگی اس میں فلاں تو مرنے والے ہیں ہی، اور پھر آپ نے ان کی جگہ کی بھی تخصیص کر دی کہ یہ جگہ ہے جہاں پر فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضور نے نشان زد کر دیا تھا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا تو وہ وہیں مرا۔ اگر کسی دوسری جگہ پر بھی اگر یہ ہم ہے کہ زخمی ہوا ہے تو بھی جو ہے نا وہ رینگتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا جس جگہ پر حضور نے نشان زد کیا تھا، اور وہیں پر اس کی روح نکلی، وہیں پر جو ہے اس کی روح نکلی۔ تو علم غیب کی دو قسمیں ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی۔ علم غیب ذاتی کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور علم غیب عطائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے اولیاء کرام کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ یہ جو عطائی علم غیب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، سب سے زیادہ۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا، حضور سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیا گیا۔ کچھ بد مذہبوں نے اس طرح کی باتیں لکھی اپنی کتابوں میں کہ دیکھو ابلیس کے لیے تو ہم مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ابلیس کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے، لیکن حضور کو نہیں مانتے، حضور کے لیے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ابلیس کے لیے تو علم جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن حضور کے لیے علم غیب جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں، اس طرح کی بات ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی ابلیس کو فضیلت دے رہے ہیں، ابلیس کو بڑھوتری دے رہے ہیں، لیکن اسی چیز علم غیب کی جہاں طلبات آتی ہے وہ حضور کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر شرک ہو جائے گا۔ ابلیس کو ماننے میں شرک نہیں ہو رہا ہے، ابلیس کے لیے اس چیز کو ماننے میں شرک نہیں ہو رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے لیے آپ اس چیز کو اگر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے علم غیب کے قائل ہیں تو وہاں پر جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ تو متقین کی صفات کیا ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیکھیے یہاں پر رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، رزقناہم، ہم نے روزی دی، جو ہم نے انہیں روزی دی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی مال ہے، تمہارے پاس جو بھی دولت ہے وہ تمہاری اپنی نہیں ہے بلکہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور جب ہمارا دیا ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس راستے میں خرچ کرو، تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال ہمارے حکم کے مطابق تم اس راستے پر خرچ کرو۔ اگر اس راستے میں تم خرچ نہیں کرو گے تو پھر تم بخیل کہلاؤ گے، اور بخالت جو ہے نا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتاری گئی، جو کتاب آپ پر اتاری گئی، یعنی وہ صحابہ کرام جو پہلے اہل کتاب تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودی تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کے اوصاف کے تعلق سے آپ کو علم تھا، آپ نے توریت میں پڑھ رکھا تھا، اپنے علماء سے انہوں نے حضور کی تمام صفتیں سن رکھی تھیں۔ تو جیسے ہی حضور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آپ فوراً اسلام لے آئے اور فوراً آپ جو نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو اہل کتاب تھے لیکن وہ پھر قرآن پر ایمان لے آئے اور حضور پر ایمان لے آئے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، ان تمام کتابوں پر، توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو بھی احکام اس پہ نازل ہوئی وہ سب کے سب حق ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہماری شریعت میں پچھلی شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پچھلی امتوں کے لیے جو ہے نا وہ بیت المقدس قبلہ تھا، ہماری ابتدائی ایام میں بھی بیت المقدس جو ہے قبلہ تھا۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا فرمائی، لیکن بعد میں پھر خانہ کعبہ کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو جو ہے قبلہ بنایا گیا اور بیت المقدس کا قبلہ ہونا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا قبلہ اول تھا، لیکن اب ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین بہت بڑی دولت ہے۔ جب بندے کو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس کو آخرت پر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر اٹھائے جانے کے بعد میرے ہر کام کا مجھے حساب دینا ہے، میرے ہر قدم کا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، جب جس شخص کو یہ اس چیز کا ایقان حاصل ہو جاتا ہے، یقین کامل جسے حاصل ہو جاتا ہے،
پھر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ اس کا ہر قدم جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر وہ اٹھائے گا کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا میرے لیے ٹھیک نہیں. دنیاوی اعتبار سے ہاں تھوڑا بہت نقصان ہے چلے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہی صحیح ہے، آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ملنے والا ہے، تو پھر وہ دنیاوی چیز کو چھوڑ دے گا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا شروع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے تعلق سے یقین کامل کی دولت عطا فرمائے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان سب کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک وہی لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے یعنی اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں. فلاح عربی کا بہت ہی جامع لفظ ہے، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جس لفظ میں جمع ہو سکتی ہیں نا وہ لفظ فلاح. ایک ہوتی ہے نا کامیابی جو مطلب کامل کامیابی نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ 10ویں کلاس میں جو ہے کامیاب ہوتا ہے، 10ویں کلاس کا اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اس کو اور آگے پڑھنا ہے اور آگے امتحانات دینے، ٹھیک ہے. پھر وہ آخر میں جائے گا، گریجویشن کرے گا، ڈگری حاصل کرے گا، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی کامیابی. پھر نہیں وہ بھی کامیابی نہیں، بلکہ ایک اچھی جاب اس کے لیے چاہیے، تب جو ہے پھر وہ اصل کامیابی وہ سمجھی جائے گی. اس طرح یہ دنیا میں جو ہے نا کامیابی کے مرحلے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے جو اس طرح ایمان رکھتے ہیں ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہیں. آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب، دنیا میں بھی ان کو کامیابی اور کامرانی ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ایک لفظ کا ترجمہ آپ غور کیجئے، ٹھیک ہے. بے شک ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. کفر کیا، کفر کو اختیار کیا، دونوں ترجموں میں بہت فرق ہے. اگر آپ کفر کیا ترجمہ کریں گے تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ہے ترجمہ کیا ہے، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. اب آگے فرماتے ہیں ان کے بارے میں سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے جو میں نے بتایا، وہ اعتراض یہ کہ مطلب کیوں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے ڈرانا اور جو ہے نہ ڈرانا دونوں برابر کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مجبور ہے، انسان وہ مجبور ہے. اگر وہ مجبور ہے تو پھر اگر وہ کوئی چیز نہیں مانتا ہے تو پھر اس پر جو ہے اسے سزا بھی نہیں دی جانی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے، ایک پاگل شخص ہے، پاگل احکام کا مکلف ہوتا ہے نہیں نا، اس لیے کہ وہ اسے اختیار ہی نہیں ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہوتا. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ پہلے ہی سے کہہ رہے ہو کہ مطلب اس کے لیے ڈرانا، آپ اس کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائے گا. تو پھر ایک طرح سے گویا وہ انسان جو ہے مجبور ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو آخرت میں سزا بھی دی جائے گی، تو یہ تو سراسر اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا. اللہ آگے فرما رہا ہے نا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. تو جب اللہ نے مہر لگا دی، ایک اعتراض ہوتا ہے، تو پھر وہ کہاں سے حق کو قبول کرے گا، کہاں سے حق کو قبول کرے گا؟ جس کے دل پر اب خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مطلب مہر لگ چکی ہے، تو جب مہر لگ چکی ہے تو پھر وہ حق اس کے اندر جائے گا ہی نہیں. جب حق اس کے اندر جائے گا ہی نہیں تو وہ قبول نہیں کرے گا، تو پھر اس کو آخر میں سزا کیوں دی جائے گی، اس کے کفر پر اسے سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. یہاں کفر ان کے اوپر کفر کو تھوپا نہیں گیا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور ایمان دونوں کو جو ہے بندوں کے سامنے بالکل ظاہر کر کے رکھ دیا سامنے۔ اب جنہوں نے کفر کو اختیار کیا وہ جہنمی ہوں گے، اور جن کے لیے کفر اور ایمان دونوں ظاہر ہوئے کہ کیا کفر ہے اور کیا ایمان ہے، اور پھر وہ ایمان لے آئے تو پھر ان کے لیے جنت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شیشہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل صاف شیشہ، اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سورج کی روشنی کو فوراً جو ہے سورج کی روشنی پڑتے ہی وہ چمک اٹھتا ہے، شیشہ جو ہے نا چمک اٹھتا ہے۔ لیکن وہ شیشہ جسے آپ نے کیچڑ میں خوب مل دیا ہو، ملا دیا ہو اچھے طریقے سے، اور پورے کیچڑ سے جو ہے اس کو بھر دیا ہو، اب اگر اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کیا وہ چمکے گا؟ نہیں۔ تو ایسا ہی ہے، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے موقع پر فرماتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے برے کرتوتوں کے سبب ان کا میل جو ہے وہ ان کے دلوں پر جم گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کیا ان کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بتلایا کہ یہ صحیح ہے، اللہ کے وجود پر آپ نے دلائل قائم کیے، بتوں کی پرستش جو ہے اس سے لوگوں کو آپ نے روکا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آئی، سمجھ میں آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے دل پر جو ہے ایک دھبا لگ گیا، دوبارہ حضور گئے، دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، تو دوبارہ ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، مجھے اپنے ماں باپ کے طریقے پر رہنا ہے، مجھے میرے باپ دادوں کے طریقے پر رہنا ہے، میں بتوں کی پرستش کروں گا، میں نہیں مانوں گا اس چیز کو۔ ہوتا ہے نا، جو سویا ہوا ہے اس کو آدمی جگا سکتا ہے، لیکن جاگے ہوئے کو آدمی جگا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے ابو جہل ہو گیا، عتبہ شیبہ ایسا، جن کے سامنے حق بالکل واضح ہو گیا تھا اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جو باتیں بول رہے ہیں صحیح ہیں، لیکن اپنی انا کی انہوں نے اس کو مسئلہ بنایا کہ میں سردار ہوں، میں کیسے مطلب ایک میرے سامنے آنے والے ایک بچے کی بات کو میں مان لوں، میں کیسے اس کو تسلیم کر لوں، کیسے اس کو جو ہے میں مان لوں، میں نہیں مان سکتا۔ یہ ان کی ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے وہ کفر پر جو ہے لگے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو ہے ان کے اوپر مہر لگا دی۔ اب دیکھیے ابو جہل کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، کنکریاں لے کر آیا تھا نا ہاتھ میں حضور کی خدمت میں کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو، سچے نبی ہو، تو بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر حضور یہ بتا دیتے کہ تمہارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، تب بھی اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ ایمان لے آتا، ہے نا، اس لیے کہ جب وہ اسی چیز کو دلیل بنا کر لا رہا ہے کہ اگر تم بتلا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو پھر میں دیکھوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور بتا دیں تو پھر میں ایمان لے آؤں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تو خود سن لے کہ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ میرے بارے میں کیا ہے۔ تو اس نے جب اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب کیا تو کنکریوں سے جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی، کنکریاں جو ہے وہ حضور کی رسالت کا کلمہ بلند کر رہی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا، حق واضح ہو گیا تھا، حق واضح ہونے کے باوجود جب انہوں نے انکار کرنا شروع کیا تو اب ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب حضور کا سمجھانا اور نہ سمجھانا دونوں ان کے لیے برابر ہے، لیکن حضور جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کا اجر حضور کو ضرور ملے گا، حضور کو اجر ضرور ملے گا۔ یہ جو آیت ہے نا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ حضور کی تسلی کی خاطر ہے کہ اے محبوب آپ جو اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی، نہیں، بلکہ آپ جو اپنا فریضہ اپنی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ پورے طور پر اس کو نبھا رہے ہیں اور آپ کو اس کا پورا اجر ملنے والا ہے، آپ کو اس کا پورا اجر ملنے والا ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے،
وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تو یہ دو آیتیں جو کھلا جو ظاہراً اور باطناً کافر تھے ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد والا جو رکوع ہے اس میں پورا جو ہے وہ منافقین کا بیان، انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس پر بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة وفلسطين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى وأعداء الدين۔ اقرأوا الفاتحة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔